سب ٹاپک نمبر 7 ہے رمضان مبارک کے آخری 10 دن کے اعتکاف سے متعلق صحیح فقہی احکام و مسائل۔ اعتکاف کا ٹاپک ایسا ہے کہ اس پہ آپ کو عموماً فقہی احکام و مسائل کے حوالے سے زیادہ تر جعلی باتیں عوام میں جو مشہور ہیں وہ ملتی ہیں، اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں بہت کم اس کے اوپر کام کیا گیا ہے۔ لہذا میں نے ارادہ کیا کہ اس ٹاپک کو بھی ایک انٹلیکچوئل طریقے سے ریکارڈ کروا دیا جائے۔ بھائیو، عربی زبان میں اعتکاف کہتے ہیں چمٹ جانے کو، یا سمجھ لیں دھرنا دینے کو۔ یہ پاکستان والا دھرنا نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں دھرنا دینا۔ اور شرعی اصطلاح میں اللہ تعالی کی رضا کی خاطر رمضان مبارک کے آخری 10 دن میں مسجد کے اندر چمٹ جانا، اللہ کے حضور اس سے مغفرت کے طلب کے لیے اور اس کی بخشش کی امید پر بیٹھ جانا اور اپنے دنیاوی معاملات کو چھوڑ دینا، یہ سنت اعتکاف کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 30 دن کا اعتکاف بھی ثابت ہے، 20 دن کا اعتکاف بھی ثابت ہے، اور 10 دن کا اعتکاف سنت متواتر ہے۔ یعنی وہ کنٹینیو سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی پوری زندگی نہیں چھوڑی۔ ہمیشہ کم از کم 10 دن کا اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ضرور بالضرور کیا ہے، الحمدللہ۔ اعتکاف کا جو واحد مقصد ہے وہ شب قدر کی تلاش ہے، اور شب قدر کی تلاش سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ وہ رات کے وقت کوئی عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں گی۔ میں اس حوالے سے بڑا ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں، مسئلہ نمبر نیو 44 کے عنوان سے اہل سنت پاک.com پر شب برات اور شب قدر سے متعلق صحیح فقہی احکام و مسائل۔ جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ آج میں اس ٹاپک کو سکپ کروں گا۔ بھائیو، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 محبوب پیغمبروں سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو صراحتاً حکم فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، اور ہم نے عہد لیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھنا، اس گھر کے متولی بننا اور اس کی صفائی کا خیال رکھنا۔ نمبر 1 للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے۔ نمبر 2 والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو یعنی بیت اللہ کو پاک رکھنا۔ نمبر 3 والرکع السجود، اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کو پاک و صاف رکھنا۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بیت اللہ شریف میں جو اعتکاف کی جو سنت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی جاری تھی۔ یہ سنت ایسی نہیں ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی نئی چیز آئی ہے، بلکہ یہ سنت ابراہیمی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا کہ بیت اللہ کو پاک و صاف رکھا جائے۔ نمبر 1 طواف کرنے والوں کے لیے، نمبر 2 اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور نمبر 3 رکوع اور سجدے یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ بھائیو، سورۃ البقرہ ہی میں جو رمضان المبارک کے کانٹیکسٹ میں رکوع نمبر 23 ہے، اس میں ایک آیت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 187، جس میں اشارتاً اعتکاف کا بھی ذکر آیا۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق مت قائم کرو جبکہ تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔ یعنی عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھا کرتی تھی اس زمانے میں، امہات المومنین بھی اور باقی عورتیں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اگر کوئی میاں بیوی اعتکاف مسجد میں بیٹھے ہیں تو وہ ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے، ورنہ ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اس میں بھی اشارتاً اعتکاف کا ذکر آیا کہ مساجد کے اندر اعتکاف ہو سکتا ہے، یہ سنت ہے۔ جہاں تک اعتکاف کی فضیلت ہے تو اس حوالے سے صوفیاء کی کتابوں میں آپ کو بہت ساری روایتیں مل جائیں گی، کیمیاء سعادت کے اندر، تذکرۃ الواعظین کے اندر اور کتابوں کے اندر، لیکن ان میں سے کوئی بھی اصول محدثین پر
مضبوط روایت نہیں ہے. اسی لیے کیٹاگوریکل ڈیسیژن ہے محدثین کا رحمہم اللہ اجمعین کہ اعتکاف کی فضیلت کے اوپر، کوئی پرٹیکولر فضیلت کے اوپر کوئی بھی صحیح حدیث روئے عرض پہ موجود نہیں ہے. بہرحال میرے نزدیک یہی فضیلت کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے انڈورس کیا ہے اور اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ میرے جو بندے اعتکاف کے لیے مسجد میں آتے ہیں ان کے لیے مسجد کو صاف رکھو. اور اس حوالے سے احکامات بھی احادیث کے اندر آئے ہیں. تو یہ خود بہت بڑی فضیلت ہے کہ انسان دنیاوی معاملات کو چھوڑ کر پورے پیشن کے ساتھ، پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین. اس حوالے سے ایک بڑی مشہور روایت پیش کی جاتی ہے جو اہل سنت کی مین سٹریم کی 3 کتابوں کے اندر موجود ہے. نمبر 1 الموجم الاوسط امام طبرانی کی کتاب میں، نمبر 2 شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں، اور نمبر 3 المستدرک للحاکم میں. ان تینوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، لیکن یہ روایت مردود ہے. بڑی مشہور روایت ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی شخص جو ہے وہ ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں فلاں شخص کا جو مقروض ہوں اور میں نے اس کا قرضہ دینا ہے اور مجھے وہ ڈھیل نہیں دے رہا، آپ میری سفارش کریں. تو ابن عباس جو ہے وہ مسجد سے اعتکاف توڑ کے باہر نکل گئے اور جا کے اس کی سفارش کی. اور جب اس شخص کے پاس گئے سفارش کے لیے، اس کو پتا چلا کہ ابن عباس آئے ہیں، تو اس نے جو ہے وہ قرضہ ہی معاف کر دیا، یعنی ان کے پروٹوکول کے اندر. تو دوسرے ساتھی نے کہا کہ اے ابن عباس، آپ تو اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اعتکاف کیوں توڑ دیا؟ تو ابن عباس نے فرمایا کہ میں نے اعتکاف اس لیے توڑا کہ کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کی مصیبت اور پریشانی کے لیے دوڑ دھوپ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے حضور 20 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے. اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا ابن عباس نے کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرے اللہ کے حضور، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے اور دوزخ کے درمیان 3 بڑی بڑی خندقیں حائل کر دیتا ہے جن کی چوڑائی جو ہے زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے. یہ وہ روایت ہے جو بڑی مشہور ہے، لیکن یہ بالکل جعلی بلکہ جھوٹی روایت ہے، کیونکہ اس کے دونوں جو طرق ہیں دونوں میں ایک جھوٹے راوی، متروک راوی موجود ہیں. جو طبرانی کی سند ہے اس کے اندر بشر بن سلم جو ہے وہ متروک راوی ہیں جن سے حدیثیں لینا محدثین نے چھوڑ دیں. اور المستدرک للحاکم میں محمد ابن معاویہ یہ ایک راوی ہے جو کذاب راوی ہے محدثین کے ہاں، لہٰذا یہ بالکل جعلی روایت ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی اور شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ تعالی دونوں نے اس حدیث کو بالکل جعلی اور فیبریکیٹڈ ڈکلیئر کیا ہے. اور شیخ البانی نے سلسلہ احادیث ضعیفہ جو ہے، السلسلۃ الضعیفہ جو ہے ان کا، ایک ہے السلسلۃ الصحیحہ جو صحیح احادیث کا مجموعہ ہے، ایک ضعیف اور من گڑت احادیث والموضوع اور موضوع احادیث کا جو مجموعہ ہے شیخ البانی نے جمع کیا ہے، اس میں اس روایت کو لے کے آئے ہیں. اچھا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 جو ہم نے سنی، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہ کرو جبکہ تم مسجد میں اعتکاف میں ہو. اس کے اندر یہ اشارہ ہے کہ عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، اور سنت بھی ہے، احادیث بھی آ جائیں گی آگے. لیکن یہاں پر ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ اگر فتنے کا ڈر ہو، جس طرح کہ آج کل کے زمانے میں یہ ویڈیو کیمرے کا اور تصاویر کا فتنہ ہے، اور عین ممکن ہے کہ ایسی عورتیں جو بیچاری عوام کے سامنے کبھی بھی بے پردہ نہیں آتی، ان کی ویڈیوز بنا کے کوئی بد دیانت خاتون جو ہے وہ نیٹ کے اوپر چڑھا دیں، عین ممکن، آج کل تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا اس دور کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ جب تک مکمل تحقیق نہ کر لی جائے اس وقت تک کسی عورت کو مسجد میں اعتکاف بٹھایا جائے، کیونکہ حالات و واقعات فیوریبل نہیں ہیں. آج کل تو خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہوٹلوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور میاں بیوی جو ہیں وہ ہنی مون منانے کے لیے چلے جاتے ہیں ہوٹلوں میں، اور بعد میں جناب ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ نیٹ کے اوپر چڑھی ہوتی ہیں، کیونکہ بالکل چھوٹے چھوٹے کیمرے آ گئے ہیں. وہ کبھی لائٹس کے اندر، کبھی کسی آپ سمجھ لیں شو پیس کے اندر وہ چھپا کے لگا دیتے ہیں، اور یہی کام مسجدوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے. یہ کوئی یعنی آپ سمجھ لیں ناممکنات میں سے نہیں ہے. تو اس لیے میں تو بالکل اس چیز کو انڈورس نہیں کروں گا، اور میری سپورٹ میں وہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کہتی ہیں
کہ اگر نبی علیہ السلام میرے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو ان پر مسجد میں جانے پہ بھی پابندی لگا دیتے. یہ اما عائشہ اپنے زمانے کے بارے میں کہہ رہی ہیں حضور کی وفات کے بعد. بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. اور اما عائشہ سے بڑھ کر کون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج سے واقف ہو سکتا تھا؟ مزاج رسول سے آشنا تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر میرے زمانے کی عورتوں کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیتے تو مسجد میں جانے سے بھی روک دیتے. تو اعتکاف یہ تو اس زمانے کی بات ہو رہی ہے 1400 سال پہلے. میں تو آج کی بات کر رہا ہوں 3 جون 2017 کی. تو یہاں کے حالات و واقعات اور کیمرے کا جو فتنہ ہے کس طرح ابھر کر اس وقت پبلکلی سامنے آیا. لہٰذا اس صورتحال میں بچنے میں ہی عافیت ہے. اور اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل لیکچر بھی دیا ہے عورتوں کے پردے کے حوالے سے. اس میں نے اس طرح کی کئی احادیث ہیں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ, ان کے انٹرنیشنل نمبر بھی احادیث کے بتائے ہیں. مثلا نمبر 161B عورتوں کے پردے سے ریلیٹڈ احکامات کے اوپر. لہٰذا میں اجتہاداً یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر اگر مسجد بیت کے اندر یعنی گھر میں جو مسجد ڈکلیئر کی جاتی ہے, اور بخاری و مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ کئی صحابیات تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی تھیں کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر میں آ کے ایک کونے میں نماز پڑھ لیں, ہم اس گھر کے حصے کو مسجد ڈکلیئر کر دیں. تو اس زمانے میں بھی صحابہ کرام اپنے گھر کے کسی ایک کونے یا گوشے کو مسجد کے طور پر ڈکلیئر کرتے تھے گھر کی عورتوں کی نماز پڑھنے کے لیے, کیونکہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں پڑھنے سے افضل ہے. یہ صحیح الاسناد احادیث سے ثابت ہے. مثلا نمبر 161B میں نے ڈیٹیل سے یہ 17 کے قریب احادیث الحمدللہ بیان کی ہیں. آج مان لی کہ میں ان کی ڈیٹیل میں جاؤں. تو لہٰذا اس طرح کی جو مسجد بیت ہیں گھر میں ڈکلیئر کی ہوئی مسجدیں, اس کے اندر اگر عورتیں اعتکاف کر لیں تو اس کے اوپر جو سلفی اہل حدیث علماء خام خواہ فتویٰ لگاتے ہیں, اور بیسیکلی وہ فتویٰ اس لیے لگتا ہے کہ چونکہ حنفی قائل ہیں گھر میں جو ہے وہ اعتکاف کرنے کے, اس لیے اہل حدیث دوسرے معاملے میں بہت ضد کے اندر آئے ہوئے ہیں اس مسئلے میں کہ نہیں جی گھر میں عورت اعتکاف کر ہی نہیں سکتی, یہ تو ایک نفلی عبادت ہے, نہ بھی کرے تو خیر ہے, مطلب انہیں گھر میں نہیں کرنے دینا. تو اب جب مسجد کے اندر حالات و واقعات ایسے نہیں ہیں, اور نبی علیہ السلام نے عورتوں کو ترغیب دلائی ہے کہ وہ گھروں کے اندر نماز پڑھیں, اور بخاری مسلم میں حدیث ہے مردوں کے لیے بھی فرض کے علاوہ نفلی نماز جو ہے وہ گھر میں پڑھنا افضل ہے. تو گھر میں تو مسجد بیت ہونی چاہیے, اس کے اندر اگر عورتیں اعتکاف کر لیتی ہیں تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ میں تو اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جاؤں گا کہ جو میرے جیسے مرد ہیں جن کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا مشکل ہے, یعنی میں کسی مسجد میں چلا جاؤں تو میرے لیے بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے. اتنے لوگ ملنے کے لیے آ جاتے ہیں اور ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ مسجد کمیٹی اور مسجد کی جو انتظامیہ اور مسجد کے جو امام اور خطباء حضرات وہ خام خواہ میرے خلاف ہو جاتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کسی کی محبت ڈال دینا. یعنی میں کہیں پہ بھی چلا جاؤں پورے پاکستان کے اندر جہاں پہ بھی انٹرنیٹ ہے تو لوگ جانتے ہوتے ہیں الحمدللہ. لہٰذا میں تو اب کئی سال ہو گئے کہ میں تو اعتکاف کی ایک سنت سے ہی محروم ہو چکا ہوں. حالانکہ میں الحمدللہ کوئی سال نہیں جانے دیتا تھا. 1996 سے لے کے 2008 تک میں مسلسل اعتکاف بیٹھتا تھا. لیکن اس کے بعد جب سے یہ پبلک فگر بننے والا مسئلہ شروع ہوا اور دعوت و تبلیغ سے یہ کام پھیلنا شروع ہوا, اب تو یہ حالت ہے میں اعتکاف میں کسی کو ملنے کے لیے چلا جاؤں تو مسجد کی انتظامیہ میں جو ہے نا وہ کھلبلی مچ جاتی ہے. اتنے لوگ آ جاتے ہیں ملنے کے لیے, یعنی پھر تو کوئی خطیب سے تو مسئلہ پوچھتے ہی نہیں, سارے لوگ میرے پاس آ جاتے ہیں. بلکہ میرے لیے تو بڑا مشکل ہو گیا کسی اڈے کے اوپر چلا جاؤں, پبلک ٹرانسپورٹ میں یہ سفر کرتا ہوں, اپنے پاس تو ایک موٹر بائک ہے میرے پاس صرف, تو مطلب بڑا مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے مینج کرنا. اور پھر مسجد میں 10 دن کے لیے کہیں بیٹھ جاؤں تو یہ تو مولوی میرا جو ہے کچومر نکال کے تو وہاں سے تو میرا جو ہے وہ جنازہ ہی اٹھے گا, تو بڑا مشکل ہو گیا. تو اس طرح کے مرد جن کے لیے اس طرح کی صورتحال بن جائے وہ بھی پھر گھروں کے اندر ہی اعتکاف کریں, اگر انہوں نے اصل مقصد تو یہ ہے کہ آپ نے کنسنٹریشن کے ساتھ اپنا وقت اللہ کے لیے دینا ہے. واللہ اعلم. میرے بھائیو, اعتکاف دنیا کی کسی بھی مسجد میں ہو سکتا ہے, چاہے وہ جامع مسجد ہو یا غیر جامع مسجد ہو. اب غیر جامع مسجد ہوگی تو پھر جمعہ پڑھنے کے لیے معتکف جو ہے وہ نکل کر دوسری مسجد میں آئے گا اور پھر فوراً واپس بھی آ جائے گا. یہ جو میں بول رہا ہوں کہ کسی بھی مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے, یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے. کیونکہ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے, انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ اعتکاف کسی مسجد میں کرنا حرام ہے. اور ایک جعلی روایت تھی جس کو انہوں نے صحیح سمجھا اور اس کے اوپر ایک پوری ڈاکٹرائن کھڑی کر دی. وہ روایت السنن الکبری امام بیہقی کی کتاب میں ہے, اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
3 مساجد کے علاوہ کسی مسجد میں اعتکاف مت کرو۔ نمبر 1 مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ شریف، نمبر 2 مسجد نبوی، اور نمبر 3 بیت المقدس یعنی مسجد اقصی۔ لیکن یہ روایتی جعلی ہے، اس میں سفیان بن عیینہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں ہے، لہذا شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ تعالی نے اس معاملے میں شیخ البانی کے اوپر گرفت بھی کی اور اس روایت کو جعلی ڈکلیئر کیا۔ اب یہ دیکھ لیں یہ روایت قرآن کے بھی خلاف ہے، کیونکہ قرآن پاک میں تو کیٹیگوریکل مینشن ہوا کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرو، وہاں پر یہ نہیں آیا کہ 3 حرم کے اندر اعتکاف کرو، وہ جرنل آیا سیکھا۔ لہذا دنیا کی کسی بھی مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے، یہ تفرد ہے شیخ البانی کا، امت کا اجماع اس کے بالکل خلاف ہے، امت کا اجماع ہے اس معاملے میں کہ اعتکاف کسی بھی مسجد کے اندر کیا جا سکتا ہے الحمدللہ۔ البتہ اس کانٹیکسٹ میں وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 693 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی نیت سے، ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے اونٹوں کے کجاوے مت کسو۔ نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 مسجد اقصی یعنی بیت المقدس، اور نمبر 3 مسجد نبوی۔ وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے کہ فلاں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گا تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا، یہ نیت صرف 3 مسجدوں کے لیے ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 بیت اللہ شریف کے ساتھ جو مسجد الحرام ہے، نمبر 2 مسجد نبوی، اور نمبر 3 مسجد اقصی بیت المقدس یا جسے ایلیا بھی کہا جاتا ہے۔ وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، لیکن اعتکاف دنیا کی کسی مسجد میں ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے اسلام تو ایک یونیورسل دین ہے پوری دنیا کے اندر۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے تو اب وہ ویزا لگوا کے تو جو ہے وہ سعودیہ جائیں، اور یہ تو بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جو جھوٹی اور جعلی روایتیں ہیں وہ نظر آتا ہے کہ جعلی روایتیں ہیں اور وہ قرآن کے بھی خلاف ہوتی ہیں، تو یہ بالکل جعلی روایت ہے۔ سفیان بن عیینہ اس میں مدلس ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی موجود نہیں ہے۔ اب اسی کانٹیکسٹ میں پرٹیکولرلی اعتکاف سے ریلیٹڈ میں انشاءاللہ کل 10 صحیح الاسناد احادیث انشاءاللہ بیان کروں گا ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ جو 3 مسجدوں کے علاوہ اونٹ کے کجاوے نہ کسے جائیں، اس کانٹیکسٹ میں امام ابن تیمیہ اور امام علی السبکی نے بڑا غلو کیا ہے، اور روزہ رسول کی حاضری کے بارے میں دونوں نے اپنے اپنے ایکسٹریم رویے جو ہیں وہ اختیار کیے ہیں۔ میں نے اس پہ الگ سے ایک لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 54D قبر رسول کی حاضری کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 54C بھی ہے، 54D بھی ہے۔ 54D میں میں نے جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ روایتیں قبر رسول کی حاضری سے ریلیٹڈ بیان کی ہیں، اور 54C کے اندر میں نے امام ابن تیمیہ جو سلفیوں کے امام ہے اور دوسری طرف امام علی السبکی، دونوں ایک ہی زمانے میں گزرے ہیں اور دونوں شیخ الاسلام ہیں، یہ اندازہ کریں۔ یہ شیخ الاسلام کا لقب جو ہے نا جس کا جو دل کرتا ہے وہ لگاتا ہے۔ ڈاکٹر طالب قادری صاحب نے بھی لگا لیا، ان کے مقابلے میں ڈاکٹر جو ہے وہ آصف اشرف جلالی صاحب بھی اپنے ساتھ شیخ الاسلام لگانا شروع ہو گئے۔ یہ شیخ الاسلام یا شیخ الاسلام یہ لقب جو ہے یہ بڑا سستا ہو گیا، تو وہاں پہ ایک ہی زمانے میں 2 امام ہیں، وہ دونوں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ ہیں اور شیخ الاسلام امام علی السبکی ہیں، دونوں ایک ہی زمانے کے ہیں، ایک صوفیوں کے امام ہیں ایک سلفیوں کے۔ دونوں نے قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے معاملے میں غلو کیا ہے، اور میں نے دونوں کا رد کر کے اہل سنت کا جو منہج درمیان میں ہے مسئلہ نمبر 54C کے اندر بیان کیا ہے، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ بہرحال اب اعتکاف کے کانٹیکسٹ میں کل 10 صحیح الاسناد احادیث میں انشاءاللہ بیان کروں گا ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ۔ الٹ اپ ایٹ رینڈم نہیں ہے، میں نے بڑی محنت سے ان کو ترتیب دیا ہے، اور میں انشاءاللہ ان کے نمبرز بھی ساتھ ساتھ انٹرنیشنل بتاتا جاؤں گا، اور جو احادیث مشکات کے اندر ہے میں انشاءاللہ مشکات کے نمبر بھی بتاؤں گا۔ اور مشکات کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث، اہل سنت کی مین سٹریم کی کم از کم 13 کتابوں کا یہ مجموعہ ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، الموطا امام مالک، مسند احمد، سنن الکبریٰ البیہقی، المستدرک للحاکم، اور کئی کتابوں کی یہ نوٹس ہیں۔ 6294 احادیث کا مجموعہ، امام ولی الدین تبریزی المتوفی 748 ہجری، 8 سے 800 سال پہلے یہ انہوں نے کتاب لکھی۔ شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم تخریج کے ساتھ اہل سنت پاک.com ہماری ویب سائٹ کے اوپر 3 PDF اس کے رکھے ہیں، جسے شوق ہو تو وہ ضرور ڈاؤن لوڈ کر کے اسے پڑھیں، میں اس کے نمبر بھی ساتھ ساتھ بتاؤں گا۔ اور یہ چونکہ سیکنڈری بک ہے مشکات، اس کے فٹ آپ کو پرائمری کتابوں کے نمبرز بھی مل جائیں گے۔ یہ میں اس لیے حوالہ دیتا ہوں کہ آپ کو اتنی کتابیں لینے کی بجائے 3 PDF رکھ لیں
تو آپ یہ سمجھ لیں جس طرح وہ نوکیا کا موبائل یوزر فرینڈلی ہے نا، احادیث کی کتابوں میں سب سے یوزر فرینڈلی جو حدیث کی کتاب ہے یہ مشکات المصابیح ہے الحمدللہ. اس لیے میں نے پورا لیکچر اس کے اوپر دیا ہے، مسئلہ نمبر 111B، مشکات المصابیح کا مکمل تعارف. اعتکاف کے حوالے سے پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 2097. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے حتیٰ کہ آپ کی وفات ہو گئی، یعنی ہمیشہ آپ نے اعتکاف کیا. اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات یعنی آپ کی بیویاں بھی مسجد نبوی کے اندر اعتکاف فرمایا کرتی تھیں. دوسری حدیث صحیح بخاری میں ہے، مشکات میں 2099، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر سال ایک مرتبہ قرآن کا دورہ کروایا جاتا تھا، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 دفعہ دورہ کروایا گیا، یعنی حضرت جبرائیل سامنے بیٹھ کے قرآن سنا کرتے تھے. 2 دفعہ دورہ کروایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے رمضان مبارک میں، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. تیسری حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ میں ہے، مشکات میں 2102. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان مبارک کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ نہ کر سکے تو اگلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی ایک سال آپ کا اعتکاف چھوٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے رمضان میں پھر 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی وہ اپنا 10 دن والا. اور یہ 20 دن والا وہی اعتکاف تھا جس اعتکاف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. اور وہ جو اعتکاف چھوٹا اس کی وجہ کیا تھی وہ وجہ بھی سن لیں. وہ چوتھی حدیث ہے صحیح بخاری میں، یہ مشکات میں نہیں ہے لیکن بخاری میں 2033 ہے. اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف کے لیے بیٹھنے کا ارادہ کیا رمضان مبارک میں تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیمہ لگا دیا. بہتر یہی ہے کہ خیمہ لگا ہو، اگر خیمہ نہ بھی ہو تب بھی ٹھیک ہے. جس طرح مسجد نبوی میں یا بیت اللہ شریف میں ہزاروں لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، اگر خیمے لگ جائیں تو پھر لوگ کیسے وہاں پہ مینج کر سکیں گے نماز کو؟ تو خیمہ لگانا وہاں ضروری نہیں، لیکن بہتر ہے، سنت ہے، پرائیویسی بھی قائم رہتی ہے. ظاہر ہے کہ رات کے وقت پھر سونا بھی ہوتا ہے، آرام بھی کرنا ہوتا ہے، تو بہتر یہ کہ خیمے کا اہتمام ہونا چاہیے. بہرحال اما عائشہ کہتی ہے کہ خیمہ لگا دیا. پھر سیدہ حفصہ آئیں حضور کی بیوی، انہوں نے اما عائشہ سے کہا کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعتکاف بیٹھوں. تو سیدہ عائشہ نے اجازت دے دی، انہوں نے بھی اپنا خیمہ لگا لیا. اس کے بعد سیدہ زینب آئیں حضور کی ایک اور بیوی، انہوں نے بھی خیمہ لگا لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ اتنے سارے خیمے لگے ہیں. بتایا گیا کہ یہ آپ کی یہ اس بیوی کا ہے، یہ دوسری بیوی کا ہے، یہ تیسری بیوی کا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو خیمے جتنے لگے ہوئے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ خیمے ثواب کے لیے کھڑے کیے گئے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ ہے کمٹمنٹ ٹو گاڈ. یعنی نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو سارے میرے چکر میں ہیں، یعنی میری بیویاں میرا قرب حاصل کرنا چاہتی ہیں اس لیے انہوں نے خیمہ لگا لیا ضد کے اندر. یہ اللہ کے لیے خیمے نہیں لگے ہوئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارے خیمے اکھاڑو، حتیٰ کہ اپنا خیمہ بھی اکھڑوا دیا، اور آپ نے اعتکاف ہی نہیں کیا اس سال. پھر شوال کا مہینہ جب اگلا عید والا مہینہ آیا اس میں آپ نے 10 دن کا اعتکاف کیا، اور رمضان کا یہ جو اعتکاف چھوٹ گیا تھا یہ آپ نے پھر اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا. اور پھر اس سے اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعتکاف نصیب نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اعتکاف کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہونا چاہیے. حضور کی بیویاں اگر حضور کا قرب حاصل کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو خود ایک ثواب کا کام ہے، خیمے لگائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بھی اکھڑوا رہے ہیں کہ اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی، اللہ ترجیح اول ہونا چاہیے. تو اب اس میں ہی امپلائڈ ہے کہ جو لوگ گھر کے کاموں سے بچنے کے لیے اور مسجد کا راشن جو ہے وہ ہڑپ کرنے کی خاطر اور سمارٹ فون کے اوپر چیٹنگ کرنے کی خاطر مسجد میں اعتکاف بیٹھتے ہیں تو ان کا اعتکاف کیا ہوگا؟ وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟
اللہ کو تو پتا ہے کس نیت سے وہ بیٹھے ہوئے. لہذا اعتکاف میں جو بھی شخص بیٹھے تو گپ شپ کے لیے نہ بیٹھے, نہ وہ اسمارٹ فون لے کے تو اس کے اوپر ہی ہمیشہ چڑھا رہے. ٹھیک ہے, وہ کبھی ضرورت کے تحت کوئی چیز استعمال کرنی پڑتی ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے جن لوگوں کے پاس یہ فون ہے, الحمدللہ میں نے تو اپنے آپ کو اس فتنے سے تاحال محفوظ رکھا ہوا, انشاءاللہ آئندہ بھی ارادہ ہے, تو وہ اس فتنے کا پھر شکار ہو جاتے ہیں. وہ ہر وقت پھر اسمارٹ فون کے اوپر ہی رہتے ہیں, اور مسجد کا اعتکاف بھی وہ گپ شپ میں گزرتا ہے. اور پھر یہ ایک پہلو ہے اس اعتکاف کا, اس کے ساتھ کئی اور ڈینجرس پہلو جو مسجد کے اندر اعتکاف کے حوالے سے جڑے ہوئے ہیں وہ بہت خطرناک ہے. مطلب میں نے خود اعتکاف کئی دفعہ کروایا 1999 میں. آج آپ دیکھ لیں 3 جون 2017 ہے, تو میں آج سے 18 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. میں نے باقاعدہ یعنی ایک بہت بڑے لیول کا اعتکاف جس میں کم از کم 400-500 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت میں دعوت اسلامی میں تھا, سبز پگڑی باندھا کرتا تھا. تو یہ ہمارے جہلم شہر کے اندر ہی 1999 کا اعتکاف میں نے خود مینج کروایا ہے. اور کس طرح مصیبت ہمارے لیے بن گئی تھی, خصوصاً یہ جو چھوٹے بچے اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ بھی جو لوگ بدنیتی کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ عجیب و غریب قسم کی پھر حرکتیں کرتے ہیں بچوں کے ساتھ. حتیٰ کہ یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ ہم رات کے وقت لائٹیں آن کر کے سلاتے تھے سب کو. یعنی 400-500 بندہ مسجد میں سویا ہوا ہے, مسجد میں, اور ہمیں یہ ڈر ہے کہ ان لوگوں کے فتنے سے بچوں کو بچایا جائے, تو لائٹیں آن کر کے رات کے وقت سلایا جاتا تھا. اور یہ میں مطلب ایک کسی خاص مکتب فکر کی نہیں بات کر رہا, تمام طرف یہی حال ہے الا ماشاء اللہ. اور باقی مطلب جو ہے وہ اعتکاف بیٹھ کے بھی لوگ, یعنی اگر ان سے پوچھیں کہ وہ قسم اٹھا کے کہیں کہ انہوں نے 10 دن کے اندر 5 کی 5 نمازیں تکبیر اولیٰ سے پڑھی ہوں, تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ معتکف جو حضرات ہیں انہوں نے بھی نہیں پڑھی ہوں گی 5 کی 5 نمازیں تکبیر اولیٰ سے مسجد کی پہلی صف میں. اعتکاف والے بھی اگر مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ سے نماز نہ پڑھیں تو پھر باقی کس سے آپ امید کر سکتے ہیں کہ وہ باہر سے آ کے تو پہلی صف میں نماز پڑھے گا, جس کو کام ہی کوئی نہیں سوائے نماز پڑھنے کے. ان کی حالت ہے. تو اس حوالے سے بڑی جو ہے وہ خطرناک چیزیں بھی ہیں. اعتکاف میں نہیں سمجھتا کہ چھوٹے بچوں کو اعتکاف بٹھایا جائے, بہت چھوٹے بچوں کو, اور ایسی جگہ پہ اعتکاف بیٹھے جہاں پر یعنی علم دین کے حوالے سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے, کچھ سیکھنے کا, ضرورت سے زیادہ نہیں. بعض مسجدیں ایسی ہیں جہاں فجر کے بعد بھی درس, زہر کے بعد بھی درس, مطلب ایک دن کے اندر اتنے درس ہوتے ہیں کہ وہ بندے جو بیچارے اعتکاف والوں کو تو مجبوراً وہ درس سننا پڑتا ہے. وہ تو باہر نکل کے بھاگ بھی نہیں سکتے, اٹھ بھی نہیں سکتے. اگر اٹھ کے اپنے خیمے میں بھی چلے جائیں تو ان کو کئی لوگ ہیں جو ٹونٹ کریں کہ جناب اعتکاف بیٹھے ہیں, کہوں اعتکاف بیٹھنا ہے درس ہی کیوں نہیں بہندے, تو ان بیچاروں نے تو مجبوراً بیٹھنا ہوتا ہے. تو اجتماعی اعتکاف جہاں پہ بھی ہو رہے ہیں وہاں پہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ بس اتنا ہی اجتماعی اعتکاف کا فائدہ اٹھائیں کہ کسی کو علم دین کے حوالے سے کوئی چیز ملے, بجائے کہ وہ مترفر ہو کر اٹھے. اور اس طریقے سے لوگ اعتکاف کے اندر کہتے ہیں جی میں 3 قرآن ختم کر دیتے, میں 4 قرآن ختم کرتے, اور پائی کوئی قرآن ختم نہ کرو, خدا دا نہ جائے, پامیں ایک سپارہ ہی پڑھ لو, لیکن کم از کم ترجمے کے ساتھ قرآن حکیم کو ضرور پڑھیں. اعتکاف والوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے, کم از کم ایک دفعہ وہ یعنی اس چیز کے اوپر امفسائز کریں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے. تو وہ صرف عربی پڑھنے سے نہیں ہوگا بلکہ اس کا ترجمہ بھی پڑھا جائے. اسی طریقے سے صلاۃ و تسبیح کا بھی اہتمام کیا جائے, اور انڈیویجول لیول کے اوپر کریں. باقی اگر کوئی جماعت کے ساتھ بھی اعتکاف والے بغیر اعلان کے جماعت قائم بھی کر لیں نفلی نماز کی, بخاری مسلم میں ثابت ہے نفل کی بھی جماعت ہو سکتی ہے, اعلانیہ نہ ہو. یعنی وہ اس طرح اشتہار لگے ہوتے ہیں فلاں مسجد میں اعتکاف کی جماعت اتنے بجے ہوگی صلاۃ و تسبیح کی, وہ غلط ہے. باقی اعتکاف والے اگر جماعت کروا لیتے ہیں نفلی نماز کی تو بخاری مسلم میں ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفلی نمازوں کی بھی جماعت کرائی ہے. بلکہ خود قیام اللیل جو تراویح ہے جسے ہم کہتے ہیں عرف عام میں, یہ بھی تو نفلی نماز کی جماعت ہے. تو یہ درست ہے. میں اس حوالے سے کافی دفعہ گفتگو کر چکا ہوں کوسچن آنسر سیشن مسئلہ نمبر 110 ABCDEF کے اندر الحمدللہ. 5ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, مشکات میں 2104 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کے خیمے میں داخل ہوتے تھے 20 رمضان مبارک کو. لیٹ سے لیٹ بھی آپ 20 رمضان کی مغرب سے پہلے پہلے, غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد میں جا سکتے ہیں. لیکن بہتر یہی ہے کہ 20 رمضان مبارک کو صبح کے وقت, یہ میں 21 رمضان کی بات نہیں کر رہا, 20 کی, جس کی شام کو لوگ دوڑ دوڑ کے پہنچ رہے ہوتے ہیں, اسی کی فجر کے وقت افضل یہی ہے کہ خیمے میں آپ داخل ہو جائیں. یہ آخری ہے ایز اے لاسٹ ریزارٹ کہ 20 رمضان کی مغرب سے پہلے پہلے آپ مسجد میں داخل ہو جائیں.
بہتر یہ ہے کہ فجر کے بعد جو سنت بھی ہے۔ چھٹی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، جس میں اعتکاف کا مقصد بھی آ جائے گا، مشکات میں 2086 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا، اس کے بعد پھر اگلے 10 دن کا اعتکاف کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک خیمے سے باہر نکالا اور فرمایا کہ میں نے پہلے 10 دن اعتکاف کیا کہ مجھے شب قدر مل جائے، تو نہیں ملی، پھر اگلے 10 دن بھی نہیں ملی۔ اب میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آیا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ شب قدر کو تلاش کریں۔ مجھے خواب دکھائی گئی ہے کہ اس رات جب میں صبح نماز فجر پڑھاؤں گا تو نماز فجر پڑھانے کے بعد میرے ماتھے پر کیچڑ کا نشان ہوگا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ 21ویں رات کو اتنی بارش ہوئی کہ مسجد نبوی ٹپک پڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھ کر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ کے ماتھے پر کیچڑ کا نشان تھا، چونکہ وہ زمین بھی گیلی ہو چکی تھی، ڈھک مٹی پہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تھے، یہی افضل ہے، چٹائی کا تو صرف جواز ہے، افضل تو مٹی پہ سجدہ کرنا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ رات شب قدر تھی، یعنی صحابہ کو بھی وہ رات گزرنے کے بعد فجر کے بعد پتہ چلا، یہ نہیں ہوتا کوئی چیز نظر آنی ہوتی ہے۔ تو اب یہ علیحدہ سے ٹاپک ہے، مسئلہ نمبر نیو 44 میرا ریکارڈڈ ہے الحمدللہ، اور 73,000 سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں، یہ پچھلے دنوں میں ریکارڈ ہوا ہے، مسئلہ نمبر 44 نیو 44 شب برات اور شب قدر کے اوپر، جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں، میں نے اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے۔ 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 2100۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی چونکہ ایڈجسنٹ تھی حجرہ عائشہ کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی سے جو کھڑکی کھلتی تھی آپ کے حجرے کی لیفٹ سائڈ کے اوپر، یعنی قبلہ رخ آپ کا ہو تو لیفٹ سائڈ کے اوپر حجرہ مبارک جہاں پہ اب قبر مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اس حجرے کی جو کھڑکی تھی وہ مسجد نبوی میں کھلتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک وہاں سے اندر کر دیتے تھے، اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں بسا اوقات حالت حیض میں بھی ہوتی تھی، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی یہ بات ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کنگھی کروایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں صرف اسی وقت تشریف لاتے تھے جب کوئی طبعی ضرورت ہوتی تھی انسانی، یعنی پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلا کرتے تھے، یا غسل وغیرہ کرنے کے لیے، باقی کنگھی کروانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں جاتے تھے، بلکہ اس حجرے سے جو ہے وہ سر مبارک اما عائشہ کی طرف کر دیتے۔ آپ کے بال ظاہر گھنے تھے، کنگھی کرنا بھی ایک ایشو ہوتا ہے جب بال گھنے ہوں بڑے ہوں، تو اما عائشہ کے لیے بھی سعادت بن جایا کرتی تھی الحمدللہ۔ تو یہ جو طبی ضرورت کے الفاظ ہیں اما عائشہ کے، تو طبی ضرورت میں کھانا پینا، غسل کرنا، اسی طریقے سے ٹوائلٹ، یہ ساری کی ساری چیزیں طبی ضرورت ہیں، ان کے لیے آپ اپنے گھر بھی آ سکتے ہیں اگر مسجد میں انتظام نہ ہو۔ اگر مسجد میں انتظام ہو جس طرح کہ آج کل ہوتا ہے پھر گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ جی وضو والی جگہ پہ تھوڑی دیر بیٹھ کے بھی گپ شپ کر لی تو اعتکاف ٹوٹ گیا، کیونکہ وضو والی جگہ مسجد سے باہر ہوتی ہے۔ بھائی وضو والی جگہ مسجد کے اندر شامل ہے، وہ فنائے مسجد ہے، مسجد کی جو بڑی باؤنڈری ہے باہر والی، اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ مسجد کے اندر شامل ہیں، چاہے کوئی وضو خانہ ہو، کوئی مدرسہ ہو، ٹوائلٹ بنا ہو، یہ سب کے سب مسجد میں شامل ہیں۔ اور اب خود الیاس قادری صاحب نے بھی اپنے اس فتوے سے رجوع کر لیا ہے، کیونکہ فتاوی رضویہ شریف میں وہ کہتے ہیں جی احمد صاحب بریلوی صاحب کا ایک فتاوی رضویہ چھپا ہے تو اس میں فتویٰ نکل آیا کہ فنائے مسجد بھی مسجد میں داخل ہے، ورنہ ہم جب دعوت اسلامی میں تھے تو اگر کوئی بندہ وہ صابن سے چہرہ بھی دھو لیتا تھا نا وضو والی جگہ پہ تو کہتے ہیں اعتکاف ٹوٹ گیا، کیونکہ صابن تو ضرورت میں سے نہیں ہے، اور فرض کے علاوہ غسل کرنے کے لیے کوئی باہر چلا گیا تو اس کا بھی اعتکاف ٹوٹ گیا۔ وہ کہتے ہیں جب تک غسل فرض نہیں ہوگا آپ غسل نہیں کر سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ اکثر مسجدوں میں آپ کو بالکل بدبودار کپڑوں کے اندر جو ہے معتکف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے آخرت کی امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی اسلام جو کہ صفائی نصف ایمان ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے 534 نمبر صحیح مسلم کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ صفائی نصف ایمان ہے، وہ مسلمان جو ہے مسجد کے اندر بدبو پھیلا رہا ہے۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسجد میں جو ہے وہ پیاز بھی نہ، کچا پیاز اور لہسن کھا کے نہ جاؤ کہ بدبو نہ آئے۔ آپ نے اعتکاف والے اگر 500-600 بندے اجتماعی اعتکاف میں بدبودار بٹھائے ہوئے ہیں، جن کو نہ آپ غسل کرنے دے رہے ہیں نہ کپڑے بدلنے دے رہے ہیں گرمیوں میں، جس طرح آج کل جون کے اندر روزے ہیں، تو اور جی وہ فرض غسل کے علاوہ باہر نہیں نکل سکتا، کپڑے نہیں بدل سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، بھائی سب کچھ کر سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، روزانہ کپڑے بدلے، روزانہ 10 دفعہ بے شک نہ آئے۔ میں نے تو حدیث سے ثابت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تو اپنا روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی نہایا کرتے تھے, جسم کے اوپر گیلا کپڑا رکھا کرتے تھے. تو صاف رہنا یہ اولین ترجیح ہے. وہ کہتے ہیں جی جس کپڑے میں اعتکاف بیٹھے گا اسی میں اس کو اٹھنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, یہ سب کی سب چیزیں بالکل جعلی بنائی ہوئی ہیں. المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک پورا چیپٹر ہے جس میں صحابہ کرام تابعین کے فتاوی موجود ہیں کہ وہ معتکف جو ہے وہ ایون اگر جامعہ مسجد نہیں ہے تو جمعہ پڑھنے کے لیے بھی اپنی مسجد سے نکل کے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے. ایون یہاں تک ہے کہ کسی کا جنازہ بھی پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے جبکہ وہ فالتو کسی کے پاس کھڑا نہ ہو. بعض تابعین کے نزدیک مریض کی عیادت کے لیے بھی جا سکتا ہے, جنازہ پڑھنے کے لیے بھی جا سکتا ہے, اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. تو الحمدللہ دین کے اندر آسانی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ خام خواہ ایک چیزیں مشہور کر دی ہوئی ہیں اور یہ خام خواہ لوگوں نے معاملات کو بگاڑ دیا ہے. 8ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اور یہ مشکات میں نہیں ہے. بخاری میں اس کا نمبر ہے 2035, مسلم میں 5680. یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے, میں نے اگلے دن بیان بھی کی تھی اپنے ای میلز کے حوالے سے بھی. سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا حضور کی بیوی تھی. یہ اعتکاف کی حالت میں حضور کو ملنے کے لیے آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے, رات کے وقت میں مسلم شریف کے الفاظ ہے کہ ملنے کے لیے آئیں. اب رات آج کل کی رات نہیں تھی کہ اسٹریٹ لائٹس ہیں, بالکل گھپ اندھیرا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک ان کے ساتھ باتیں کرتے رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بڑی دور چلے گئے ان کو گھر چھوڑنے کے لیے. واپسی پہ آپ نے دیکھا کہ 2 انصاری اصحاب کھڑے ہیں جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سوچ کی ضرورت نہیں ہے, یہ میری بیوی صفیہ تھی جو مجھ سے ملنے آئی تھی. آپ نے اپنی کلیریفیکیشن دی. یہاں پہ کہتے ہیں حکمران کلیریفیکیشن نہیں دے سکتا عوام کو, مولوی اپنے فالوورز کو نہیں کلیریفیکیشن دے سکتا. حضرت صاحب نے فرما دیا, بس جو کچھ کر دیا. حضرت صاحب تو غلط ہو ہی نہیں سکتے. نبی علیہ السلام اپنی کلیریفیکیشن اصحاب کو دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کسی کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, میری بیوی صفیہ تھی جس کو میں چھوڑنے کے لیے گھر تک گیا تھا. تو صحابہ کرام نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ. یہ یعنی ایک کلمہ جو ہے وہ حیرانگی کا بولا جاتا تھا. اللہ پاک ہے, ہم آپ کے بارے میں کب ایسا گمان کر سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان خون کی طرح بدن میں دوڑتا ہے, مجھے خطرہ ہوا کہ تمہیں بدگمانی میں نہ ڈال دے. لیڈر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی طرف سے کلیریفیکیشن دے. میں نے بھی اپنی کلیریفیکیشن کے اوپر 4 لیکچر دیے ہیں, مسئلہ نمبر 124 A B C D. اس وقت کئی لوگ کہہ رہے تھے کیا ضرورت ہے بھئی, یہ سنت ہے اپنی کلیریفیکیشن دینا. پھر ہر نٹی گٹی کی نہیں دینی ہوتی, موٹی موٹی کلیریفیکیشن دے دی جائیں تو صورتحال بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. 9ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے, مشکات میں 2107. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف فرماتے تو توبہ کے ستون کے پیچھے آپ علیہ السلام کے لیے بستر بچھا دیا جاتا یا چارپائی لگا دی جاتی. یہ توبہ کا ستون آج بھی مسجد نبوی میں موجود ہے جسے استوانۃ التوبہ کہتے ہیں. ایک صحابی نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ لیا تھا پروٹیسٹ کرتے ہوئے کہ جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو نہیں بتائے گا. تو میں نے تو یہ یہاں پہ دھرنا دیا ہوا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی. وہ آج بھی ستون التوبہ کے نام سے مشہور ہے. مسجد نبوی کے کچھ ستون آپ کو علیحدہ سے جو سبز جالیاں ہیں ان کی طرف نظر آئیں گے. ایک تو سنہری جالیاں ہیں وہ قبلہ رخ کی طرف ہے, ایک لیفٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ قبلے کی طرف آپ کا چہرہ ہو تو محراب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب ہوا کرتا تھا وہ اب تو انہوں نے بیچ میں لیا ہوا ہے, مسجد میں 4-5 صفحے آگے شفٹ ہو چکے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ. لیفٹ سائڈ کے اوپر جو ہے گرین کلر کی جالیاں ہیں ان کے پاس آپ کو علیحدہ سے جو ہے وہ ستون عائشہ بھی نظر آ جائے گا, ستون التوبہ بھی نظر آ جائے گا, مختلف ستون. تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھایا جاتا یا چارپائی لگائی جاتی. اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ مسجد میں اعتکاف والا چارپائی بھی لگا سکتا ہے. بعض لوگ ہیں جن کو کمر کا ایشو ہوتا ہے, اب یہ اگر وہ بیچارے اپنی چارپائی اٹھا کے مسجد میں لے جائیں تو ہو سکتا ہے یہاں تو علماء اس کو بڑا مایوب سمجھے, شاید اس کو نکال ہی دیں کہ مسجد ہے کہ تو اتنے کے بیڈ لا لے اپنا آ کے, ہو سکتا ہے. تو یہ سنت ہے, چارپائی بھی لگائی جا سکتی ہے مسجد کے اندر, لیکن یہ نہیں ہے 500-600 بندہ اعتکاف بیٹھا ہے اور سب چارپائیاں اٹھا کے آ جائیں, نمازی تو پھر باہر ہو جائیں گے. یہ دیکھا جائے گا کہ مسجد کی اپنی صورتحال کیا ہے. تو ایسی مسجد کے اندر پھر اعتکاف میں بیٹھے اگر چارپائی والا جہاں پہ لوگ کم ہو تو چارپائی بھی لگائی جا سکتی ہے. آخری اور 10ویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں دونوں میں ہے, مشکات میں 2101.
سیدنا عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے زمانے جاہلیت میں ایک جو ہے وہ نظر منت مانی تھی کہ میں مسجد الحرام میں 1 دن اور 1 رات کا اعتکاف کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جو آپ منت مانتے ہیں اعتکاف تو وہ پورا کرنا واجب ہے. دوسرا 1 دن کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے. یہ عموماً ہمارے نفلی اعتکاف ہوتے ہیں نا، 27ویں کو لوگ آگے بیٹھ جاتے ہیں 3 دن کا اعتکاف، تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں جی اعتکاف تو 10 دن نہیں ہوتا ہے. بھائی پورا مہینہ بھی اعتکاف ثابت ہے. جو میں نے شب قدر والی حدیث بیان کی تھی بخاری اور مسلم کے کانٹیکسٹ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ پہلے 10 دن اعتکاف کیا، پھر اگلے 10 دن کیا، پھر اگلے 10 دن، تو پورا مہینے کا اعتکاف کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. پھر وفات والے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. تو 1 دن کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے، وہ نفلی اعتکاف ہوگا. اور منت والا اعتکاف تو واجب ہے، وہ ضرور پورا کرنا ہے. باقی جو یہ سنت اعتکاف ہے، اگر کسی کو مجبوراً توڑنا پڑ جائے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو پھر اس کی قضا دینے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی قضا دینا چاہتا ہے تو بعض محدثین کے ہاں، ائمہ کے ہاں ملتا ہے کہ 1 دن 1 رات کا اعتکاف کر لے اور اس میں روزہ بھی رکھ لے تو اس کی قضا بھی ہو جائے گی. بہرحال نفلی جو عبادت ہے اس کی قضا کی ضرورت نہیں ہوتی.